جی تو ہم جو لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے تو اس میں بنیادی طور سے یعنی کہ شاید جو جیسے بات آپ لوگ شاید سنتے آئے ہوں، اس میں ایک فرق آپ نے فیل کیا ہوگا کہ شیطان کے بنیادی مسئلہ ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ تکبر کیا اس نے. نہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ولی خدا کو، خلیفہ خدا کو ماننے سے انکار کر دیا. ہاں جی زیادہ تر یہ بیان ہوتا ہے. یہی ہے. ہاں وہ تو سب وہ جب ہمیں پردہ بولنا ہوتا ہے تب کہتے ہیں. یعنی جیسے اسما کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ خاص نام تھے. یا یعنی آپ لوگوں میں سے کسی کو وہ کنفیوژن تو نہیں ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں، مجھے تو اس میں اب کنفیوژن نہیں ہے. باقی کا اسما کا معنی کیا ہے، اور اسی طریقے سے کہ یعنی جی ہر کوئی جواب دے دے کوئی. جی سر وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے سر. ویسے بھی اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں یہاں پہ نا، ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ جب آپ اس ایک حقیقی عنوان سے چلتے ہیں نا، تو یعنی کہ جن ہستیوں کی فضیلت کو ہم ایک بڑے کروڈ وے میں بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بہت ریفائنڈ اور سفسٹیکیٹڈ انداز سے ابھر کے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں؟ خدا کے بزرگ ترین اسماء اور صفات کی تجلی ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی بالکل. یعنی یہاں سے وہ چیز ڈینائی نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جی کوئی کہہ رہا ہو کہ وہ اس پر لڑنا شروع ہو جائے کہ جی ہم تو اہل بیت کہہ رہے تھے، آپ اہل بیت کو ہٹا کے پتہ نہیں کیا لے. نہیں، جب انسان یعنی خدا نے جب اسماء یعنی حقائق عالم اور کائنات، تو تمام نظام میں جو بالا ترین حقائق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہی ہستیاں ہیں. یعنی حقیقت احمدی ہے، پھر اس کے بعد جلوہ جلال الہی، جمال الہی، اور یہ سب یعنی یہ کیا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت ہے. ٹھیک، تو وہاں سے وہ جو تعریف ہے اللہ کے اولیاء کی اور اللہ کے منتخب اور پسندیدہ بندوں کی، وہ اور زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے. آپ کو ایک پوری کوہرنٹ پکچر سمجھ میں آتی ہے، نہ کہ ایٹ رینڈم باتیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اور اس میں جب ہم اس بات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو بھی معصوم ہستی ہے وہ اللہ کی صفات کو اور اللہ کے جلووں کو ریفلیکٹ کرتا ہے تمام کائنات کے لیے، تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ان کی حقیقت کے بارے میں ایک بہت بڑی آگہی ہے. تو جب آپ اس اسم کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، یعنی اسماء اولیاء خدا کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان اسماء کی فیلڈ میں، یا وہ اسماء جو نور دے رہے ہیں، اس نور کی فیلڈ تک اپنے آپ کو پہنچاؤں اور اس نور کو ایبزارب کروں اور وہ نور اپنے اندر بھی پیدا کروں. یہ پرابلم آف لائف ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی ٹھیک ہے. تو جب آپ یعنی اسماء کے حوالے سے زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس بات کو جان لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی نظام کائنات اور نظام حیات ہے وہ سب کا سب علم اسماء پر بیس کرتا ہے، سب کا سب علم اسماء ہے، تو پھر بہت خوبصورت نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی لائف وہ رینڈمائز نہیں رہتی، وہ کنفیوز نہیں رہتی، کلیمز پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ پوری ایک کوہرنٹ حقیقت اوپر سے نیچے تک آپ کے سامنے دکھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، اچھا کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے، نہیں تو میں پھر شروع کرتا ہوں بات. اور شیطان کے حوالے سے بھی جو بات ہم نے کی تھی وہ یہ کہ
शैतान का असल मसला क्या था बताएं? शैतान का मसला ये था कि उसका भी जो बेसिक करने की थी कि वो रियाकारी कर रहा था वो, नहीं, तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स में उसकी प्रॉब्लम था। ठीक है। हाँ, तज़किया नफ्स शैतान था, का जो मसला था वो तज़किया नफ्स था। नफ्स में ठीक था। शैतान का मसला ईमान नहीं था। हाँ, ईमान नहीं था। शैतान का मसला मारिफत नहीं थी। शैतान का मसला क्या था? तज़किया नफ्स। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि तज़किये की अहमियत कितनी है। और जो मैंने आपके सामने 2 आयतें भी कुरान की पढ़ी थी ना, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, हाँ, ये किस सूरे की आयत है? सूरह शम्स। सूरह शम्स। और किस मकाम पर कही गई है? हाँ, जबकि उससे पहले 11 11 कस्में खाई 11 गई हैं कस्में खाने के और बाद कही बहुत है। बुजुर्ग कस्में खाई हाँ, गई हैं। हाँ, बहुत 11 कस्मों के बाद। और उसके बाद दूसरा है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। तो यहाँ पर जब है क़द अफ़लह मन तज़क्का, तो ये तज़किये को फलाह की बुनियाद करार देना, ये बता रहा है कि फिर जिक्र रब और सलात का तुम्हें फायदा होगा अगर तुम साहिब तज़किया होगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो नमाज और सलात और जिक्र खुदा तो खैरुल अमल है ना। आप खुद ही कहते हैं ना, हय्या अला खैरुल अमल, कि सबसे बेहतर अमल यही है। तो जो सबसे बेहतर अमल है, खुदा उसको बयान करके कह रहा है कि बगैर तज़किये के फायदा नहीं। तो बाकी तो किसी भी चीज को छोड़ दें आप, फिर बाकी और किस चीज का जिक्र हो सकता है? ठीक, तो ये बातें अहम हैं। एक अच्छा सवाल है इसके जी। अंदर। जब वो मैं पढ़ रहा था चैलेंजेस, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आपकी जाहिरी जो इबादत हैं, मतलब हम्म हम्म शरा मतलब नमाज रोजा, ये हम्म इसकी मौजूदगी के उसको छोड़ के आप हम्म तस्के नफ्स नहीं कर सकते। मतलब आपको सही, पहले इसका शरी जो है, शरीयत का पाबंद होना पड़ेगा, फिर आप तस्के नफ्स की तरफ जा सकते हैं। जी दुरुस्त है। ठीक है ना? हम्म, तो लेकिन फिर यहाँ पर इस आयत में भी ये है कि ये सब बेकार हो जाएगी अगर तस्किया नफ्स ना हो, तो ये रेसिप्रोकल चल देगा। नहीं, मतलब इसका ये है कि तज़किये का मतलब ये नहीं है कि आप इबादत या शरीयत को तर्क कर दें। हाँ, तर्क नहीं कर सकते। तज़किये का अगर मतलब ये तर्क नहीं है, करेंगे तो आपको बल्कि फायदा नहीं होगा। तज़किया। लेकिन जो हमारे साथ देखें ना, प्रॉब्लम इस वक्त क्या हो गई है आप लोग मुझे बताएं, सही मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे पास लफ्ज तो खुदा और रसूल वाले हैं, लेकिन उसका मायना हमारी अपनी मर्जी का है। हम्म, ये मसला है या नहीं हमारे साथ? सही। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पर आ रही है ना। और फिर उसके साथ जो दीगर मुश्किलात हैं, वो ये मुश्किलात हैं कि यानी कि जो फिर इधर उधर से लोगों ने जो रिवायतें गढ़ी, अहादीस वज़ा की, नई नई बातें गढ़ गढ़ के लाए मासूम के नाम से, वो और एक मुश्किल है। या ये कि बाज़ औक़ात कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें हम टुकड़ों में लेते हैं और उसको प्रॉपरली कनेक्ट ही नहीं करते उसूल व कवायद से, तो वो मसला है। इसलिए इन बातों की वजाहत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नमाज, रोजा, दीन, शरीयत सब लाजमी है और वो हमेशा करना है। हाँ, लेकिन इसका फायदा आपको कब होगा? यानी नमाज, आपकी नमाज कब बनेगी? जब तस्किया करेंगे। जब तज़किया होगा, जब बंदगी होगी, जब सिफात खैर होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं कोई कह रहा कि इसको छोड़ के या इसको हटा के कोई तज़किया का अमल इसको हटा करे, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि कुरान कहीं भी नहीं कह रहा कि नमाज पढ़ो, लेकिन हम कहते हैं नमाज पढ़ो। अब ये प्रॉब्लम है या नहीं है? मतलब नहीं बताएं। बिल्कुल ये सही है तो ना कहेंगे तो प्रॉब्लम? सही है। अगर हम कुरान करीम के उस हुक्म को ले लेते एज इट इज कि अकीमुस्सलात,
تو پھر ان سب باتوں کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ, صلات پر محافظ بنو, صلات کو قائم کرو, اگر ہم ان باتوں کو جو یہ ہدایات ہمیں کلام خدا نے کی ہیں, اگر ہم اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں لے لیتے, تو وہ جو تزکیے کا اور معرفت کا اور عبادات کا جو پورا گلدستہ خدا نے بنا کے ہم کو دیا ہے, وہ ہمیں خود بخود ہی مل جاتا. اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ملتا بھی ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری ہر چیز منتشر ہو گئی, بکھر گئی. نماز خالی پڑھنے والی چیز رہ گئی ہمارے لیے, تو اس وجہ سے یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی. تو اس ٹھیک ہے. مسئلہ یہ تو پھر ہمارے ساتھ بیسک پرابلم ہوئی ہے نا, جی جی. اور یہ بیسک پرابلم ہم اپنے ساتھ آگے بھی کرتے جا رہے ہیں. اگلی نسل کو ہم وہی بتا رہے ہیں. چلیں, میں آپ لوگوں سے ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے گفتگو اس سے پہلے, کہ جو ابھی آپ نے محرم کے ایام میں سنا ہوگا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, سنا ہے نہیں رسول خدا کی حدیث؟ جی سر. جی. جی. اس کا مصباح الہدی کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں 2-3 جملوں میں, آپ میں سے کوئی 2-3 حضرات. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان الحسین مصباح الہدی, کیا مانا ہوا؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ مطلب یہ کہ جو کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے یا ہدایت کا سفینہ ہے. مطلب ہدایت جو ہے ان کے, یا اللہ کی ہدایت کے ساتھ ولایت الہی کے سب سے یہ ہے, ہدایت کا مظہر ہے. صحیح. چلیں, اور کوئی بیان کریں. سر, جو کوئی ان سے ہدایت لینا چاہے تو ان کے اس کے لیے ہدایت کے در کھلے ہیں. اچھا ٹھیک. اور ایک کوئی اور بتا دیں. ہدایت کا سورس ہے, منبع ہے امام حسین علیہ السلام, اور جو ان کے پاس جاتا ہے مطلب ہدایت لینے کے لیے تو ان کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک جی. عروج صاحب اگر آپ ہیں, یا فاخر بھائی, آپ لوگ آپ بھی کچھ عرض آخر کریں. بھائی تو جا چکے ہیں, ان کو جانا پڑ گیا تھا. اچھا, عروج جی بھائی سر. ہیں. جی سر. سر اب خیر ڈیٹیل میں تو آپ ہی بتائیے گا, لیکن یہ کہ اگر اس کو لغوی معنی کے حساب سے دیکھیں تو جو مصباح ہے اس کو چراغ یا یعنی آپ بیکن کے معنوں میں لے سکتے ہیں, اور ہدا جو ہے وہ ہدایت. یعنی کہ جس طرح ایک بیکن ہوتا ہے نا, جو جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ چراغ ہے, چراغ کا لفظ جی استعمال کیا جاتا ہے. جہاز جس سے وہ لیتے ہیں اپنا گائیڈنس جو لیتے ہیں, جی. تو بالکل اس طرح کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بھٹکے ہوئے جہاز جو ہیں وہ بیکن ہاؤس سے جو ہے نا وہ لیتے ہیں اپنا اپنے راستے کو درست کرتے ہیں, اور اس سے اپنی سمت کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیے کہ سادہ سی انالیسس ہے, کوئی بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی نہیں, کہ ان الحسین مصباح الہدی. اب عربی آپ پڑھتے ہیں نا, یعنی کہ امام حسین کو رسول خدا کیا بیان کر رہے ہیں, مصباح اور الہدی, اس کو کیا کہتے ہیں, مضاف مضاف الیہ, ایسے ہی کہتے ہیں نا. جی سر, ترکیب اضافی, مضاف مضاف الیہ, مضاف مضاف ٹھیک ہے. ہدایت کی چراغ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسین اصل میں کیا ہے, ہدایت ہے یا چراغ ہے؟
ہدایت کا مظہر ہے. ہدایت نہیں کا نہیں، چراغ میں سر. خالی اس کے ہدایت میں چراغ خالی ہے. اس کی بات کر رہا ہوں. سر عربی کے معنی کے حساب سے ہدایت کا چراغ، ہدایت نہیں ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے. مصباح الہدا میں مضاف اور مضاف الیہ کون ہے؟ مضاف کون ہے؟ مصباح. سر مصباح ہے مصباح نا. جو ہے وہ مضاف ہے، اور جی سر، اور ہدا جو ہے مضاف ہے. تو اگر اس کی جملے کی روح سے آپ دیکھیں تو حسین کیا ہے؟ چراغ ہے. چراغ ہے. ٹھیک. اور اس کی اضافت کیا ہے کہ وہ چراغ کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، کیونکہ چراغ نہیں ہدایت کرتا، چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی کرتا ہے. روشنی دیتا ہے. چراغ نور دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ تو حسین جو چراغ ہیں اس میں سے کون سا نور نکلتا ہے؟ ہدایت کی. ہدایت کا. ہدایت کا نور نکلتا ہے. ٹھیک. یہ بات معنی سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ کوئی اشکال تو نہیں نہیں؟ سر، بالکل نہیں، بالکل صحیح. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ چراغ جو ہے یہ روشن کہاں ہوتا ہے؟ کدھر روشن ہوتا ہے یہ چراغ؟ وہ چراغ جو ہدایت کا نور جس میں سے ساطع ہوتا ہے، برآمد ہوتا ہے، یہ چراغ کہاں پہ روشن ہوتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے جہاں گمراہی ہوگی دل میں، وہاں پہ قلب میں. ہر انسان کے قلب میں، ہر مومن کے قلب میں. باہر کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ ٹھیک. تو یعنی کہ پھر آپ حضرات اس معنی تک کیوں نہیں پہنچتے کہ جو کہ تقریباً آبویس ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہیں؟ بذات خود کیا ہیں؟ وہ چراغ ہیں جس میں سے ہدایت کا نور نکلتا ہے. اور اے مومنو، تم اس چراغ کو اپنے دل کی مشکات یا طاقچے میں رکھ لو. صحیح؟ جی بالکل صحیح. تو اس کی میں آپ کو بتاؤں اس کی پرابلم کیا ہے. اس کی پرابلم کیا ہے، یعنی کہ یہ بات میں نے کیوں ہائی لائٹ کی. اس کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا بھی دین اور دینی ڈیفینیشن سمجھائی گئی ہے نا، وہ سب خارج اور بیرونی اور ظاہری طور پر سمجھائی گئی. یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی بنا پر ان لفظوں کے، حالانکہ یہ اگر آپ مصباح الہدا پر غور کریں خود اس کے لغوی معنی پر، تو اگلے درجے تک آپ خود ہی پہنچ جائیں گے. اور خاص طور سے اگر آپ کے ذہن میں آیا نور ہو کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثل جو ہے وہ ایک طاقچہ ہے جس میں مصباح موجود ہے. صحیح؟ تو یہ والی جو بات ہے نا، اس کو ہمیں سمجھیں کہ اپنے آپ کو ترقی دینا. یہ ہماری ریلیجس ٹیچنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بیرونی اور ظاہری چیزوں کے اندر ہمارے معنی جو ہے نا اس میں پھنسے رہ جاتے ہیں. اور یہ شاید ہم بات اس پہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قرآن کریم آپ کو بار بار کیا بتاتا ہے؟ ربی زدنی علما کا مطلب کیا ہوگا؟ اے میرے رب، بتائیں. اے میرے رب مجھے بڑھا دے. زدنی مجھے زیادہ کر دے، مجھے مجھے زیادہ زیادہ کر علم میں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کیا مطلب ہوگا؟ جب تم شکر کرو گے میں تم کو زیادہ کر دوں گا. تم کو زیادہ کر دوں گا. یہ تم کو نعمت زیادہ کر والا دوں گا. ورڈ ہم اس میں اپنی طرف سے ڈالتے ہیں. صحیح ہے؟ آیت میں کہیں ہے نعمت؟ نعمت نہیں ہے، لیکن جب اس کو ہم کرتے تو نعمت دکھ دیتے. ٹھیک. تو کیا مین تھیم کیا ہے قرآن کریم کی؟ مین تھیم یہ ہے کہ آپ کا اللہ جو ہے آپ کا جو وہ ہے
नफ्स में आपका वो बढ़ा देता है, यानी तरक्की वो है जो आपकी तुम्हारी तरक्की होती जात है, में आपकी होती है, जात में होती है। हाँ। तरक्की वो है जो तुम्हारी जात में हो, इधर उधर बाहर कोई चीज हो नहीं हो, तुम्हारे इर्द गिर्द बेतहाशा नेमतें हो, इसका तुम्हें हकीकतन फायदा नहीं है। कौन सी, अब देखें आय मवद्दत में भी ये चीज मौजूद है किसी के जहन में ये? वो मुबद्दत इला जब ज़्यादा मवद्दता फिल कुर्बा की बात की, उसका अगला जुमला क्या है? वमन यक्तरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना। जो भी हसना को कमाता है, यानी ये जो मवद्दत अहले बैत है ये हसना है, जो भी इसको कैस्ब करता है तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नजिद, हम ज्यादा कर देते हैं, लहू, उसके लिए, फीहा, इस मवद्दत में, हुस्न को। ठीक है, खुदा ने मवद्दत की पादाश और अजर भी आपको बताया है। मवद्दत का अजर क्या है? कि आपके लिए, आपके अंदर, आपकी जात में हुस्न बढ़ता चला जाता है, ये मवद्दत का नतीजा है। यानी हुस्न खुल्क, हुस्न किरदार, हुस्न मारिफत, हुस्न गुफ्तार, ये तमाम हुस्न बढ़ते चले जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे मवद्दत की बरकत। तो ये बात वाज़ेह हो रही है जी? जी जी बिल्कुल। ठीक, तो ये असल नुक्ता है कि जिसको हमें देखना है। और ये तमाम की तमाम बातें माशाल्लाह आप जो अरबी सीख रहे हैं कि यानी आप जो अरबी सीख रहे हैं ना, तो उसका असल मकसद आपकी नज़र में यही होना चाहिए कि आप कलाम खुदा और मासूम को उसके ट्रू कॉन्टेक्स्ट में समझने के काबिल हो जाए, और इस बात को यानी इस अहलियत को पैदा करें कि ये लफ्ज जो हैं ये एक दरवाजे का काम करते हैं, एक दर होते हैं, उस दर से आप अगले दर को खोलें और वहां तक जाएं, ये कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा करें। ठीक है, अच्छा, हमने कहा था कि अगली दफा यानी आज के दर्स में हम शैतान के हवाले से कुछ बात करेंगे, और शैतान के जो मसाइल इंसानी जिंदगी या आदम की जिंदगी से कनेक्ट हैं, रिलेट करते हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आदम जिंदगी में अकेले नहीं है, एक तरफ मलाइका हैं, और मलाइका में से एक पर्सनैलिटी और निकल के सामने आ गई जो आदम के फेवर में नहीं है, बल्कि बाकायदा उनकी सोर्न एनिमी है, कसम खाया हुआ दुश्मन है, उर्दूए मुबीन है। तो आदम की जो जिंदगी है वो कैसे गुजर रही है? एक, आदम इंटरैक्ट करता है कायनात से, एक तरफ आदम की मदद करने के लिए मलाइका मौजूद हैं, दूसरी तरफ आदम का रास्ता रोकने के लिए शयातीन मौजूद हैं। ठीक, ये जो आदम की जिंदगी क्रिएट हुई है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई? मतलब ये कि आदम जो है वो या तो फरिश्ते उसके सपोर्ट में है और शैतान उसके अगेंस्ट है। हाँ, यानी कि हम जो खड़े हुए हैं तो हमारा वास्ता तीन चीजों से। पहली चीज क्या है? ये कायनात, आफाक, यूनिवर्स, वर्ल्ड, यूनिवर्स जिसके साथ हम अपनी जिंदगी को शेयर करते हैं और जिसकी वसातत से हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ठीक, और उसके लिए हमारी ड्यूटी क्या है? उसके लिए ड्यूटी खुदा ने हमको बता दी, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीअन मिन्हु, कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे हाथों में दे दिया, ताकि तुम एक दूसरे के जरिए से अपने कमाल तक पहुंचो। तो कायनात हमारे जरिए से अपने कमाल को हासिल करती है, हम कायनात के वसीले से अपने कमाल तक पहुंचते हैं, ये एक बात। दूसरी तरफ
रास्ता तय करने में हमें मदद देने के लिए मलाइका हैं ऑन आवर राइट हैंड। तीसरी तरफ हमें जुल्मत और जहालत में उलझाए रखने के लिए शैतान और उसका पूरा लश्कर है ऑन आवर लेफ्ट हैंड, यानी वो हमें ले जाएगा असहाब शिमाल में शामिल करा देगा। मलाइका हमें हाथ पकड़ेंगे, हमारी मदद करेंगे, असहाब यमीन में शामिल करा देंगे। और हमारी जो पूरी जिंदगी है वो हमारी कायनात और कायनात में मौजूद मखलूक़ात के साथ, तमाम के साथ इंटरेक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं। ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल ठीक। सही है। तो अब अगर हम कायनात के साथ इंटरेक्शन में गड़बड़ करेंगे तो कुछ होगा? कायनात के साथ यानी जो कुछ भी समावात और अर्ज में है, अब जाहिर है वो भी तो हमारी जिंदगी में शामिल है ना। हमारी जिंदगी में शामिल है, बिल्कुल है। ठीक सही है, उसके साथ गड़बड़ करेंगे तो यही होगा जो आप बता रहे हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज और ये और वो। हमारे साथ भी गड़बड़ होगी। सही है, क्योंकि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये आदम को ये बात शुरू से समझना है। ठीक। मलाइका के साथ गड़बड़ करेंगे यानी नूरानी मखलूक के साथ गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा? हिदायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यानी मलाइका के साथ गड़बड़ करने का मतलब वही है जो हिदायत नूरानी, यानी वो हिदायत जो मलाइका के तवस्सुत से इंसानियत को मिली है, और जिस हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए मलाइका आपके मददगार हैं, वहां पर गड़बड़ करेंगे, हिदायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। शैतान की दुश्मनी इख्तियार करेंगे तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। ठीक है, ये सिनेरियो है हमारी लाइफ का जिसमें हम मौजूद हैं। तो हमें तीनों जगहों पर इंटरेक्ट करना है और तीनों मकामात पर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। ठीक है, यानी कि आप भाग नहीं सकते इन तीन में से किसी से भी, कि ना हम कायनात से, दुनिया से भाग सकते हैं, ना फरिश्तों वाले निज़ाम से भाग सकते हैं, ना शैतानी निज़ाम से भाग सकते हैं। हमें सबको उसका प्रॉपर शेयर देना है। जो मलाइका का मलकूती निज़ाम क्या है वो हमारे सामने मौजूद है नबी और किताब की शक्ल में। शैतान वाला जो पूरा निज़ाम है वो यही सारी गुमराही और फरेब और झूठ और दरोग ये सब है, और बाकी वो जिंदगी जो हमारी दुनिया में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये बहुत अहम बात है कि हमें तीनों मकामात पर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करना है, वरना लाइफ कामयाब नहीं हो पाएगी। ठीक, अब इब्लीस के हवाले से बात क्या हुई कि ये सूरह हिजर की आयत है कि तमाम के तमाम मलाइका ने सजदा किया आदम को, इल्ला इब्लीस अबा, उसने इनकार कर दिया, सिंपली रिफ्यूज्ड अन यकूना मअ साजिदीन, इस बात से इनकार कर दिया कि मैं सजदा करने वालों के साथ शामिल नहीं हूंगा। अच्छा, यहां पर मुझे एक सवाल का जवाब दें कि इब्लीस ने इस जगह पर खुदा के बराबर खड़े होकर बात की है या खुदा के मुकाबले में आकर बात की है? जी जी बताएं। क्योंकि जो खुदा की मुखालिफत करते हैं ना, वो दो तरीकों से मुखालिफत करते हैं। एक मुखालिफत करने का मतलब ये होता है कि खुदा के बिल मुकाबिल अगेंस्ट आके बात करते हैं, और दूसरा वो होता है कि जब खुदा के बराबर अपने को करार देकर और फिर बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर उसने खुदा के बराबर नहीं शामिल किया है, खुदा के मुकाबले में बात की है। कि ये आपका हुक्म है, हाँ ये मेरी इसके वो है, अगेंस्ट ये मेरी बात मेरी है। है। ठीक। फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से सवाल आया, या इब्लीसो मा लका अल्लाह तकून मअ साजिदीन, मा लका, व्हाट इज फॉर यू, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा मसला क्या है? अल्लाह, अल्लाह भी आप समझते हैं ना, ये दो वर्ड्स का
ملا کے بنایا گیا، ان اور لا، ان اور لا، کہ نہیں تکون مع الساجدین، کہ تم سجدہ گزاروں میں شامل ہوئے، ان کی معیت میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ واٹ ہیپن ٹو یو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ آپ جملہ کب کہتے ہیں مالکا، تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی کہ تم اب نارمل ہو گئے ہو، یہ اب نارمل حرکت ہے۔ اگر تم اتنے 6000 سال سے میری عبادت کر رہے ہو، اور اگر اس عبادت نے تمہیں واقعاً میرا بندہ بنا دیا ہے، تو بندہ مولا کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا رویہ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر، اس نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، لم اکن میں ان میں سے نہیں ہوں، یا یہ چیز میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے؟ یا میرے مجھ سے بیونڈ ہے، لاسجد لبشر، کہ میں اس کو کہ میں ایک بشر کے لیے سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو آپ نے کیچڑ سے جو خشک، جو گیلی ہونے کے بعد خشک ہو کر آواز دیتی ہے، ایسی کیچڑ سے پیدا کیا، مڈ سے پیدا کیا، میں اس ایسے بشر کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے اسٹیٹس کے ماورا ہے، بیونڈ، یعنی اس سے بلو۔ اب یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ مطلب خدا کے برابر ہو کے، برابر کھڑا ہو کے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ کو نہیں پتا، جیسے کہتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایک ایسے مٹی سے پانی سے بنا کے بشر کو اور مجھ جیسی مخلوق سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں سجدہ کرو۔ تو اب کیا ہے کہ یہ خدا کے برابر کھڑا ہو کے بتا رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ، آپ کی رائے غلط ہے۔ تو یہ جو دونوں رویے ہیں جن کا شیطان نے یہاں پر مظاہرہ کیا، ایک خدا کے مقابلے میں آ کے کہ نہیں میں نہیں مانتا، دوسرا خدا کے برابر کھڑا ہو کر کہ آپ نے جو یہ ساری چیزیں کی ہیں نا، یہ صحیح نہیں کی ہیں، غلط ہے، ایسینشلی رانگ ہے یہ سارے ڈیسیشنز۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں رویے بالمقابل خدا یا بالمعادل خدا، اس کے برابر عدل کے طور پر برابر کھڑا ہو کر، یا مخالفت میں کھڑا ہو کر۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ شرک کے دو بڑے موارد ہیں جو شیطان اور جو بھی جن لوگوں میں شیطنت گھس جاتی ہے ان سے یہ کام بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ شرک ہے کہ خدا کے دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے، تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے؟ جی، یعنی کہ ایک یہ کہ خدا کے مقابلے میں آ کے، خدا کے مقابلے میں آنے کا معنی یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو اس میں وہ جو ابلیس ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے نا، جی جی اس ٹھیک، کو صحیح، کنفرنٹ کر رہا ہے نا، فیس ٹو فیس، میں نہیں مانتا، ابا، انکار کر دیا، میں نہیں مانتا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے سجدہ کرنا میرے شایان شان نہیں ہے، کہ جسے آپ نے گارے والی مٹی کیچڑ سے بنایا ہے، تو یہ اب یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ خدا کے برابر کھڑا ہو کر اس کی غلطی کو صحیح کر رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح، مطلب وہ اللہ کی غلطی بتا رہا ہے کہ یہ برابر آ کے، ٹھیک، ہاں، اور آپ نے ایک کام صحیح نہیں کیا اور ایسی مخلوق کو لائق سجدہ قرار دے دیا، اور پھر مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کر لوں، ٹھیک۔ تو یہ جو شرک کے دو پہلو ہیں، یہ انسانوں کے اندر فراوان ہیں، یہ دونوں شرک کے پہلو، کہ جب ہم یعنی زبان سے نہ بولیں لیکن بہت سارے مقامات پر ہم اپنے عمل سے یہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں
کہ یہ والا یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بات جو ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے کہی ہے، رسول نے کہی ہے، اور انسان نہیں کر رہا ہوتا، کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ اس لیے نا کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو جان رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ خدا نے بس ایسے ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر جو ہم نے اخلاقیات کی اتنی ساری باتیں پڑھی، ہم خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی باتیں ہیں کہ جس پر ہم ڈیلیجنٹلی توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے. یعنی جیسے وبالوالدین احسانا، کوئی خاص بات نہیں ہے. ٹھیک اینڈ سو آن، کہ یتیم کی خبر گیری کرنا یا وعدوں کی پاسداری کرنا، یہ سب اخلاقیات میں پڑھے نا ہم نے. تو کہیں پر بندہ خدا کے مقابلے میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں یہ کچھ صحیح نہیں ہے، اور کہیں پر وہ خدا کی غلطیوں کو صحیح کرا رہا ہوتا ہے. تو یہ شرک کے دو موارد ہیں جو یہاں پر شیطان کی ذات میں نظر آ رہے ہیں ان while dealing with اللہ. اور یہ وہ خرابی ہے جو بندوں میں بھی انسانوں میں بھی بکثرت پائی جاتی ہے. اور جب اس نے ان دونوں قسم کے شرک کا مظاہرہ کیا تو اب اس کے لیے پھر یہ حکم آیا، قال فخرج منها فإنك رجیم. رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، کہ پتھر یعنی کہ تم پتھر مار کر دھتکار کر نکال دیے گئے اس بارگاہ سے، فرشتوں کی صحبت سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے یعنی رحمت خدا سے دوری ہے یوم الدین تک. اور یوم الدین آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوم الدین پر ہم نے بات کی تھی، یعنی وہ دن جب فیصلہ اور حساب برپا ہوگا، اس دن تک تم لعنتی ہو یعنی میری رحمت سے محروم ہو. تو اب یہاں پر جو اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اتنی سخت سزا اس کو کیوں ملی؟ اس نے بیسکلی شرک کیا، مطلب اللہ کے مقابلے میں بھی آ گیا اور جی، اللہ سے مطلب اللہ کے برابر بھی آ گیا اور مقابلے میں بھی آیا ہوا تھا. اللہ کے برابر کھڑے ہو کے بھی شرک کیا اور اللہ کے مقابل میں آ کے بھی شرک کیا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد پنشمنٹ کا لیول کیا ہے؟ ہاں، رجیم تک جا رہا ہے. انک رجیم وعلیک اللعنۃ الی یوم الدین. تو یہ اس شرک کا نتیجہ ہے جو اب اس کو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اس کے پاس آ گیا. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے وہ تھا ریاکاری تھی، خود پسندی تھی، تکبر تھا. اب یہاں سے جو بات اس کے نفس کی بیماری کیونکہ اب جب رحمت خدا سے کوئی بھی مخلوق دور ہو جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ رحمت خدا سے دور ہوگا تو انتہائی تیزی سے نیچے جائے گا، انتہائی تیزی سے سقوط کرے گا. تو اب یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بالکل فوراً جو ہے نا اس کے نفس کی بیماریاں اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اب آپ دیکھیں، اب اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ ٹھیک ہے یوم الدین تک لعنت ہے، لیکن جب آپ ان کو مبعوث کریں گے یا جب یہ لوگ مبعوث کیے جائیں گے اس یوم تک فانظرنی، مجھے مہلت دے دیں. اور اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی، اے میرے رب. عجیب جملہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے بھی یہ بات پتا ہے کہ زندگی رب کے بغیر تو گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. یعنی آج کل کے جوہلا کی طرح نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، ہماری زندگی اور پوری کائنات کی زندگی یوں ہی چلے جا رہی.
نہ کوئی زندگی عطا کرنے والا ہے، نہ اس کی تربیت ربوبیت کرنے والا ہے، نہ مدبر، کچھ نہیں، یوں ہی چلے جا رہی. یعنی دیوانے پن اور پاگل پن کی بھی انتہا ہے. تو لیکن شیطان اس حد تک نہیں ہے. جیسے وہی میں نے کہا کہ اس کا مسئلہ معرفت نہیں ہے، اس کا مسئلہ تزکیہ ہے. ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیں یوم بعث تک. کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ کیا اس لیے مہلت مانگ رہا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، توبہ کروں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، معافی مانگوں گا کہ مجھے لعنت سے باہر نکال دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے جو نفس کی بیماریاں ہیں وہ خطرناک ترین بیماری میں کنورٹ ہو گئی ہیں. وہ خطرناک ترین بیماری کون سی ہے نفس کی؟ حسد. 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 یہ یوم بعث تک کی مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ آدم کو اور نسل آدم کو تباہ کروں. تباہ. ٹھیک. تو اب یہ خطرناک ترین اسٹیج تک اس کے نفس کی حالت پہنچ گئی. خدا کی طرف سے جواب آیا، قال فإنک من المنظرین. جواب آیا کہ پس بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک اس یوم تک جو وقت معلوم سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ایک وقت ہے جو معلوم ہے اس یوم یا مرحلے تک. ٹھیک ہے. یوم یہاں پر دن نہیں ہے کہ آپ کہیں، اگر اس کا ترجمہ آپ کہیں گے نا یوم یعنی دن، وقت یعنی ٹائم، تو وہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. وقت یعنی وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم یا اسٹیٹ، وہ سرٹن ٹائم یا اسٹیٹ معلوم، آپ کو پتا ہے وہ معلوم ہے علم خدا میں. یوم یعنی اس مرحلے تک، اس اسٹیج تک، جب وقت معلوم کا ٹائم آ جائے، اس مرحلے اور اسٹیج تک تجھے مہلت ہے. آپ میں سے کسی کے پیش نظر ہے کہ یہ وقت معلوم کیا ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں تو ہوتا ہی ہے. یہ قیامت کے لیے ہوتا ہے نا، جی روز قیامت کا ذکر ہے نا. نہیں، وقت معلوم یوم مبعث نہیں ہے، اس کو نہیں، بالکل الگ الگ بیان کیا ہے. یوم باس بھی سر الگ ہے، بعض یوم تفاسیر دین بھی میں، الگ ہے، یہ یوم یہ معلوم وقت الگ ہے. معلوم. سر جی کچھ جی. تفاسیر میں اس کو امام کے ظہور سے متعلق کیا گیا ہے. ظہور ناٹ کچھ ایگزیکٹلی، تفاسیر میں نہیں لیکن جی جی بات وہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر شام تمام مدینہ عراق کے واقعات چھوڑ شیطانیت، کے سر شیطانیت کم ہوگی اور الٹیمیٹلی ختم. یعنی کہ اس وقت جو بڑی تبدیلی ہے مین، وہ یہ ہوگی کہ اچھائی برائی پر غالب آ جائے گی. ٹھیک. ابھی دنیا کیسے چل رہی ہے کہ برائی اچھائی پر غالب ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے دور میں بھی، حتیٰ کہ ائمہ کے دور میں بھی. صحیح ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی، بلکہ جی ایسا ہی ہے نا کہ برائی اچھائی پر ہاں، غالب ہے. ائمہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہے، سلوک یہی ظاہری ہے. رہا، یہی رہا. تو ظہور امام کے وقت جو اصل تبدیلی انسانیت میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ والی بساط الٹ جائے گی. برائی ریٹریٹ پہ ہوگی، ڈاؤن ہوگی، اور اچھائی غالب آ جائے گی. صحیح. اور یہ جو سٹیج ہے، یہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے ایک ایسی جگہ پر آئے گی، انسانوں کی عقلیں اتنی پختہ ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی کہ پھر شیطان کا وسوسہ ان پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا. تو وہ وقت کیا ہوگا؟
डेथ ऑफ शैतान, डेथ ऑफ शैतान। ठीक। और वो यौम बास नहीं है, वो यौम बास नहीं है। यानी जैसे अगर कोई मोमिन है, मोमिन और मुत्तकी है, कि जो अपने नफ्स को इतना तज़किया दे लेता है कि खालिस हो जाए, तो उसके लिए शैतान मर जाता है, नहीं मर जाता? इन अवे शैतान उसके लिए मर जाता है कि शैतान अपने वसवसे लाए, कुछ भी लाए, लेकिन फिर शैतान के वसवसों से उस मोमिन को फायदा होता है। ये अजीब बात है। यानी शैतान के बनाए हुए कारखाने से जो मोमिन मुखलिस है उसको फायदा होता है, ना कि नुकसान। ठीक। तो खुदा ने उसकी इस बात को रद्द कर दिया कि यौम बास तक या यौम दीन तक तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, एक वक्त मालूम है, उस मरहले तक तुमको मोहलत दी गई है। ठीक। अब ये मोहलत किस बात के लिए मांग रहा है, मुतालबा क्यों है? अब यहां पर बात आती है। क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी, नऊज़ु बिल्लाह। इस जुमले का मतलब क्या हुआ? रब भी कह रहा है और अग़वैतनी भी बोल रहा है। रब्बी, ए मेरे रब, बिमा अग़वैतनी, जैसा कि तूने मुझे अग़वा कर दिया। अग़वा का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि वो हदफ से अलग हो गया, मतलब भटका दिया, मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सारे शैटर कर दिए आपने। मैटर कर दिया। मैं जो सारा अपना एम और वो लेके बैठा हुआ था, वो सब, मेरी मंजिल, मेरा हदफ, सब हाँ, चकनाचूर हो गए। खत्म हो गया। तो ये अगवा किसने किया उसको? ये तो क्लेम कर रहा है कि उस, रब ने किया, उसने किया जिसको रब भी कह रहा है रब अपने भी आप। कह रहा है। ठीक है। तो आप यानी इस चीज को देखें कि ये कितनी अजीब बातें हैं ना। तो ये तमाम की तमाम चीजें इंसानों में भी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? कि खुदा भी कह रहे हैं, खुदा का नाम भी ले रहे हैं, और अंदर से फिर ये सब भी है। कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सारे वही अपने खुदगर्जी वाले और अपनी खुदबीनी वाले और तकब्बुर वाले। तो आपने मुझे अगवा कर लिया, मुझे बेहदफ कर दिया, मेरे हदफ अहदाफ तबाह कर दिया आपने। अब मैं उसका बदला लूंगा। कैसे बदला लूंगा? लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़। अब एक एक करके इसको देखते जाइए। ये एक जुमला है, ये एक जुमला है। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़। जी उरूद साहब, ये उज़य्यिनन्ना का एग्जैक्ट तर्जुमा क्या होगा? इस अतमन, जरूर जी, यानी सजा दिया जाएगा। देखें, पहले एक लाम आ रहा है इब्तदा ये में। ये ताकीद लाम है, ये ये एक ताकीद है। ताकीद है। ताकीद है। उसके बाद ये जो तरीका होता है उज़य्यिनन्ना, ये जो बीच में आप तशदीद देते हैं, ये मतलब हतमन। तो कितने, एक लफ्ज के अंदर कितनी ताकीद और हतमी है। ला भी है और जी सर। उज़य्यिनन्ना ये तरकीब भी है। ये जी सर, ये मतलब, नूने ताकीद सकीला होता है सर, ये जी हाँ, ताकीद की सबसे सुपरलेटिव डिग्री है सर ये। जी जी जी। ठीक। लउज़य्यिनन्ना, कि मैं यकीनन, हतमन, हतमन क्या करूंगा? अतमम जूर बजूर, जी, कुछ क्या तमा करूंगा? बनाऊंगा। अच्छा, इसमें देखें एक बड़ी अजीब बात है। मैं इसको तर्जुमा करके ना, फिर आप पूरे जुमले को करके, ये एक जुमला है कि मैं हतमन और हतमन जीनत दूंगा लहुम फिल अर्ज़, उनके लिए जमीन में। वला उग़वियन्नहुम अजमईन, यहां भी तरकीब वही है जो उज़य्यिनन्ना में है। पहले लाम हाँ, और उग़वियन्नहुम, यानी हतमन हतमन, जरूर बेजरूर उन्हें क्या करूंगा? इग़वा करूंगा, अपने इग़वा का बदला लूंगा। अजमईन, सब के सबको, किसी एक को नहीं छोड़ूंगा।
इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे बंदे इनमें से जो मुखलस हैं। ठीक है, मुखलिस नहीं, मुखलस। तर्जुमा वाज़ेह हो गया? नहीं, तर्जुमे में अगर कहीं कोई डाउट या एम्बिग्युइटी है तो मुझे बता दें, मैं उसको पहले क्लियर कर दूं। नहीं, तर्जुमा बिल्कुल सही है, हो गया। लीव सब लोगों को। जी सर। सर मुखलस पे थोड़ा सा अगर रोशनी डाल दें सर। नहीं ये बिल्कुल, तो अभी खाल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि रोशनी डालने से पहले हमने ये तय किया ना कि पहले जाहिरी लफ्जों का जी सर, वो तो सही है सर, प्रॉपर बिल्कुल सही है। तर्जुमा हम देखेंगे, उसके बाद जी हम सर, जाएंगे डेप्थ में। बिल्कुल सही है सर, वो तो क्लियर है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि अगर कोई किसी से दुश्मनी करता है तो नॉर्मली उसे ये बताना चाहिए कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, यानी जैसे गुस्से में आते हैं ना कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मारपीट करूंगा या फला नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन शैतान ने सबसे पहले क्या कहा? ये नहीं कहा कि बनी आदम को मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसने ये नुकसान नहीं कहा पहुंचाने मैं वाली तबाह कोई कर दूंगा, चीज। उसने कहा मैं इनके लिए खुशनुमा बना दूंगा, अच्छा बना दूंगा। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है। ठीक है, यानी इसका मायना क्या हुआ? इसका मायना ये हुआ कि मेरी दुश्मनी इनकी तरफ रुख करेगी जमीन की जीनत की शक्ल में। ये मायना निकल रहा है या नहीं? वो जी, जमीन को जीनत क्यों दे रहा है, जमीन की चीजों को जीनत क्यों दे रहा है बनी आदम के लिए? वो बड़ा आपको उनको फायदा पहुंचाना चाहता है, उनका दिल खुश करना चाहता है, उनको लज्जतें देना चाहता है। अब देखें ये कितनी अहम बात है, कितनी अहम बात है ये, कि शैतान का पूरा जो दुश्मनी का प्लान है वो किस पिवट पे घूम रहा है? उसकी कील क्या है, उसकी चक्की की, जिसमें उसने अपने छुरी चाकू तलवार छुपाए हुए हैं। दुनिया में फंसा दो, बंदे को दुनिया में फंसा दो। लउज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्ज़, कि जमीन में जो कुछ है वो इनके लिए जीनत देकर सामने लाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा है इनको खत्म करूंगा, तबाह करूंगा, ये करूंगा इनके लिए। यानी मेरी सारी की सारी होप्स जो पिन कर रही हैं बनी आदम को अगवा करने के लिए, वो किस पर पिन कर रही हैं कि मैं इनके सामने जमीन की चीजों को जीनत देकर लाऊंगा और ये उस जाल में फंसेंगे और फिर मैं इनको अगवा करके और जो हदफ तूने इनके लिए मुकर्रर किया है उससे दूर ले जाऊंगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अगवाए शैतान किस बिना पर? जीनत फिल अर्ज़, वो चीजें जिनको जीनत दी जाती है जमीन में इंसानों के लिए। इग़वा जो है शैतान का उस बेसिस पर होता है। ठीक है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटे के अंदर वो आटा या कोई खाना उसकी पसंद का डाल के लगा के बैठ जाता है ना, जो मछली पकड़ने वाला है, ये वही वाला काम कि इंसान क्योंकि ज्यादा अकल रखता है मछली की बिना पर, तो उसके लिए जो सिनेरियो पूरा बनाया जाता है वो काफी बड़ा सिनेरियो है, वो खाली इतना सादा नहीं होता। ठीक, ये बात वाज़ेह हो गई? अभी इसको मैं एक और आयत से और क्लियर करता हूँ। सर इसमें ये बात एक वाज़ेह हो गई? सर इसमें जो जो ये जो ये उज़य्यिन जो है सर, इसके अंदर एक और चीज जो ग्रामेटिकली ये भी है कि सर ये बाब तफील में से है सर ये, और बाब तफील में होता ये कि एक काम को बार बार ही अच्छे तरीके से करने के मायनों में भी आता है। तो ये शिद्दत में करना। कंटिन्यूअस है ना, तो ये जी जी कंटिन्यूअस बिल्कुल, है जी बिल्कुल। कि हर दौर के लिए, हर जमान के लिए। सही, ठीक, तो आप असल हर बात समझ गए कि क्या है उसका, जिसका जिक्र पहले आया इग़वा की बात बाद में आई। ये बात वाज़ेह होगी?
سر وہ اصل میں یہ زینت کے ذریعے ٹریپ کرے گا نا سر. ہاں یہ بات واضح ہو گئی نا. جی سر بالکل. اور اس کو اس ایک آیت سے اور دیکھ لیجئے. یہ آیت 119 ہے سورہ نساء کہ یہ کہہ رہا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ کہ میں ان کے سامنے کیا کروں گا. میں ان کو پہلے ضالین یعنی کہ یہ جب زینت سامنے آتی ہے تو زینت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, انسان پہلے ضالین یعنی رستے سے ڈیویٹ کرتا ہے, بھٹکتا ہے. پہلے یہ زینت سامنے رکھوں گا اور اس زینت کے نتیجے میں یہ جس رستہ سبل السلام پر ہیں اس سے یہ بھٹکیں گے, ڈیویٹ کریں گے, ضالین میں شامل ہوں گے. اس کے بعد جب ایک دفعہ یہ وہاں سے ہٹ گئے تو بولا امنینہم, ان کی آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشات کو فلیئر اپ کروں گا اس زینت کی بنا پہ. ٹھیک. وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور جب ان کی خواہشات اور تمنائیں ان سے مربوط اور منسلک ہو جائیں گی تو پھر یہ میرے غلام بن جائیں گے, میری قید میں آ جائیں گے. پھر وَلَا آمُرَنَّهُمْ پھر میں ان کو حکم کروں گا. اب دعوت نامہ نہیں ہے, اب وسوسہ نہیں ہے, اب امر ہے, اب ولایت شیطان ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ جی سر. جی. اور ترکیب اسٹیپس بھی بتا دیے سر اس میں. جی, اور ترکیب ہر جگہ وہی ہے. اب آپ اس کو عربی میں جو پراپر نام دینا ہے دے لیں. ٹھیک ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ یعنی ہر جگہ کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے مجھے. میری اب زندگی کا مقصد جو مجھے وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا. یہی ہے میری زندگی, یہی ہے میرا کام. حتمن یہ کروں گا. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے شیطان کا پلان. جی سر. اور جی جی سر. اور اسی چیز کو نہج البلاغہ میں بھی خطبہ نمبر 4 ہے آئی تھنک, جس میں امام علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ شیطان جو ہے نا پہلے آ کر تمہارے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. ایک دفعہ تم نے اپنے سینہ کھول دیا اس کے لیے, پھر وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے, باضہ فرخہ وباضہ یعنی کہ وہاں پر آ کے گھونسلہ بنانا شروع کرتا ہے. وہ گھونسلہ بن جاتا ہے تو اس میں آ کے انڈے دیتا ہے. انڈے دینے کے بعد تمہارے ہی سینے میں اپنے بچے نکالتا ہے. اور پھر جب اس کا گھرانہ تمہارے وجود میں پل پل کے جوان ہو جاتا ہے تو وہ سب مل کر تمہاری مملکت نفس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور تم کو دربان بنا کر تمہاری مملکت کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہ وجود اور نفس انسان کا ہے لیکن اس پر پورا قبضہ کس کا ہے, اس کا ولی کون ہے, شیطان رجیم ہے. اور اس کے اسٹیپس آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ یہ وسوسہ ان دا بگننگ ہوتا ہے, وسوسہ ہمیشہ نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ پہلے آئے گا وہ وسوسہ لے کے ایک انویٹیشن کارڈ لے کر آئے گا آپ کے پاس. وہ انویٹیشن کارڈ کس شکل میں ہوگا بتائیں؟ دنیا کی زینت کی شکل میں دنیاوی یعنی زینت کی خوبصورتی شکل میں ہوگا. زینت کی شکل میں آئے گا. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوگا, بندہ اس اٹریکشن کی بنا پہ جو رستہ سبل السلام ہے اس سے بھٹکے گا, ڈیویٹ کرے گا. جب ڈیویٹ کرے گا تو ایک نتیجہ لازمی جو ضالین کے لیے آتا ہے کہ پھر رحمت خداوندی کے حوالے سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو وہاں سے یعنی وہی والی بات, فرشتوں والی ان پٹ آنا کم ہو جاتی ہے کہ وہ ملائکہ جو دعا اور عبادات اور ان تمام چیزوں کے اور اس پورے نظام کے ذریعے سے وہ جو ملکوتی نظام ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, نورش کر رہا تھا,
وہ نظام کمزور پڑنا شروع ہو گیا ضالین میں شامل ہونے کے بعد. تو اب شیطان کے لیے جو چیز آسان ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ آپ کی امنیتوں کو، آپ کی تمناؤں، خواہشات، ایسپریشنز کو اس نے اٹیچ کر دیے زینت دنیاوی سے. تم کب کامیاب ہو؟ جب یہ والی ڈگری تمہیں ملے گی. تم کب کامیاب ہو؟ جب اتنا بڑا گھر تمہارے نام ہوگا. تم کب کامیاب ہو؟ جب یہ گاڑیاں چمکتی دمکتی تمہاری ملکیت بنیں گی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اضلنہم ضالین میں ڈالنے کے بعد اب وہ آپ کی تمام تمناؤں کو اس زینت دنیا کے ساتھ جوڑتا چلا جا رہا ہے. آپ کے نفس میں جو پورا نیٹ ورک بن رہا ہے آپ کی ذات کا، کیونکہ انسان کا نیٹ ورک اس کے ہدف سے ریلیٹ کرتا ہے نا، اس پہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اب وہ پورا جو آپ کا ہدف ہے نا وہ ان تمناؤں اور آرزوؤں پر، تو بندہ اغوا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی سر بالکل ایسا ہو ہی ہے. گیا. اگر امنینہم میں جا کے پھنس گیا، اس کی تمنائیں اور آرزوئیں ان سب چیزوں سے ہی کنیکٹ ہو گئیں، اغوا ہو گیا. اغوا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ولایت شیطان میں، یا امیر المومنین علیہ السلام کے جملوں میں، کہ اب تمہاری مملکت نفس پر شیطان کے خاندان کا قبضہ ہے، اور دیکھنے میں تم اس کے مالک ہو لیکن حقیقتاً تم ایک دربان اور ایک نوکر ہو جو اس کے باہر دروازے پر کھڑے ہوئے ہو، اور تمہیں آرڈر دینے والے، تمہاری زبان سے بولنے والے، تمہاری آنکھوں سے دیکھنے والے وہ شیاطین. ٹھیک، یہ ہے وہ تھریٹ جو شیطان ابن آدم کے لیے پوز کرتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ملائکہ والا سسٹم آپ لوگوں کے علم میں ہے، یا میں اس کو بھی اگلی دفعہ بتا دوں کہ ملائکہ ہماری سپورٹ کیسے کرتے ہیں یا کیسے ہماری زندگیوں میں شامل ہیں؟ جی وہ بتا دیں سر بتا دیجیے گا. جی کچھ چیزیں ہیں ذہن میں، لیکن یہ کہ آپ بتا دیں گے تو ذرا کلیئر ہو جائے گا. سیکوینس میں آ جائے گا. ٹھیک، تو یہ ہے نظام شیطان. اچھا اب اگلا جو جملہ ہے نا وہ کافی خطرناک ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اولاد آدم میں سے کوئی شخص اغوا ہو چکا ہے. یہ تو خیر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہماری امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں، اہداف زینت دنیا سے جڑ گئیں تو گیا کام، ختم ہو گیا. ٹھیک، لیکن حقیقتاً کیسے پتا چلے گا؟ اب دیکھیں آگے کی جو آیت ہے نا وہ بھی اس کو بتا رہی ہے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ پھر وہ کیا کریں گے، میں ان کو حکم دوں گا اور وہ یہ کریں گے کہ چوپایوں کے، یعنی گائے، مویشی، بکری، ان کے کان کاٹ دیں گے، سلٹ کر دیں گے، کٹ آف کر دیں گے ان کے کان. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ نہیں سر اس کا نہیں، یہ اصل میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا میں آپ سے. جی یہ ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ جیسے عرب تھے ان کی نظر میں یہ ایک شگون تھا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، یعنی ہو سکتا تھا کہ کسی جانور کے بارے میں نا، کہ اگر پروبیبلی یہی تھا کہ وہ بتوں کے نام جب کسی جانور کو کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے ہدیہ کر دیا، یا یہ ان کا مال ہے، یا ان کے جیسے آپ کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں یہ کے لیے، فلاں کے لیے، تو اس کی آئیڈینٹی کے لیے اس جانور کے کان کاٹ دیتے تھے. جی وہ کچھ اونٹ جو ہوتے تھے ان کے کان کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مثال کے طور پر فلاں ہے، اس کو قربان نہیں کرو یا پکڑو نہیں. یہ مطلب ان کے لیے مخصوص ہو گیا ہے. ٹھیک، اب یہ کیوں یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے، اور یہ شیطان کے حوالے سے کیوں یہ بات ہو رہی ہے کہ میں یہ حکم دوں گا؟ یہ ہے بڑا خطرناک مسئلہ. کیونکہ وہ جو جانور بت کے حوالے کے ہوتے تھے نا، کہ مطلب یہ اللہ کے ساتھ جو کوئی شریک کرتے تھے ان کے لیے مخصوص ہو جاتے تھے. یعنی کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ مشرکانہ رسم و رواج ایجاد کریں.
میں ان کو یہ حکم دوں گا, اس راستے پہ لگاؤں گا. ایک دفعہ ان کی آرزوئیں اور تمنائیں دنیا کی زینت سے جڑ گئیں, یہ میرے مٹھی میں آ گئے, پھر میں سب سے پہلے ان کو کس کام پہ لگاؤں گا کہ یہ الہی اقدار کے نفاذ کو بھلا کر مشرکانہ رسوم و رواج کو قائم کریں اپنی سوسائٹی میں. خطرناک بات ہے یہ نہیں ہے؟ جی بتائیں. جی وہ جی سر خطرناک بات ہے, یہ تو چوتھے سٹیج کی بات آ گئی ہے تو. خطرناک ہے نا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ہمیں اس بات کا بہت پابند رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر ایک سنت کے طور پر اختیار کریں تو اس بارے میں پوری تحقیق کریں کہ یہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جی یہی میں یہ کہتا کہ اس کا تو دائرہ, یہ تو ایک مثال ہے, یہ تو ہمارے ہر دور کے لیے ہے. بالکل. جو ہماری یعنی ہر رسومات دور ہیں, میں لوگ ہاں چاہے مسلمین ہو غیر مسلمین ہو یہی سب کام کرتے ہیں کہ نہیں ہاں, کرتے. ان کی ایک جو رسم و رواج جو ریچولس ہوتی ہیں جو جی. اس کو بہت امپورٹنٹ دیکھنا پڑے گا. یعنی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ فلاں کے لیے ہے, یہ فلاں کے نام پر, یہ فلاں جس کو بھی کوئی مقدس سمجھ رہا ہو. یعنی جو بہت زیادہ نظر آنے والا ہے ہندوؤں میں, جیسے یہ سارے کام بے تحاشا ہیں. ہاں ٹھیک. مسلمان بھی اتنے دور نہیں ہیں, مطلب حرکتیں سبھی کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیطان سب سے پہلا کام کیا کرے گا, امر دے گا, حکم دے گا, آرڈر دے گا کہ مشرکانہ رسوم و رواج کو ایجاد کرو اور اپنے اندر رائج کرو. اور اس کا یعنی نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو مذہب کی عبادات ہیں اس کو ہی اس طرح سے کنورٹ کر دے گا کہ وہ مشرک میں آ جائے, شفٹ ہو جائے گا. ہاں, یا نئی نئی چیزیں جیسے یہ اب ہاں کہاں سے لائے کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ یہ بتوں کے ہیں. ایسے ہی مطلب اس قسم کی چیزیں. ٹھیک. اور مشرکانہ رسوم و رواج جب کسی معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں اس معاشرے کا نظام توحید پر قائم رہنا ناممکنات میں سے ہے. پلٹنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک سٹیج کے بعد. ٹھیک ہے. یعنی وہی جیسے ہمارے یہاں بھی وہ ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر جیسے آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ وہ قما وغیرہ آپ نہ کریں, تو لوگ بجائے اس کے کہ اس بات کو کہتے کہ بھئی مجتہد سے ریزن پوچھیں, اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اچھی نہیں لگ رہی ہے, وہ سب انہوں نے مجتہد کا ہی بائیک آؤٹ کر دیا, انہیں کوئی برا بلا کہنا شروع ہو گیا. اور اس قسم کی میں نے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم بھی اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات پر کوئی علمی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تو کیوں کہی, سمجھائیے, پراپر ریزننگ دیجئے, ریزن ہم کو سمجھائیے. نہیں, وہ سیدھا سیدھا, کیونکہ ہمیں اصل میں کیا عزیز ہے, ہماری نظر میں اصل میں اہمیت اس رسم کی ہے جو ہم نے بنا لی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑے خطرناک مراحل ہیں اور یہ بالکل قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ میں ان کو امر کروں گا, ان کو حکم دوں گا کہ وہ اس طریقے سے مشرکانہ رسوم ایجاد کریں. اور کیا کروں گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں ان کو اس بات کا حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدل ڈالیں. اور یہ کام سب سے زیادہ کہاں پہ ہو رہا ہے آج کل؟ ویسٹ میں ہو رہا ہے. بالکل صاف نظر آتا ہے. یعنی اب آپ کو ویسے میں چیز بتاؤں, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ کھیل ویل کا تو شوق رکھتے ہوں گے, رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ جی سر تھوڑا بہت. آپ نے آج کل ایک چیز دیکھی ہے کہ بیٹسمین اور وہ ورڈ ختم ہو گیا ہے بیٹسمین کا, نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ شاید پاکستان میں اتنا نوٹ نہیں کیا ہو.
نہیں سر یہ نوٹ نہیں لیکن جو لوگ وہاں پر آرٹیکلز لکھتے ہیں نا، یعنی کہ اب کیونکہ عورتیں بھی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئی ہیں، تو پہلے یہ آیا تھا کہ بیٹس مین اور بیٹس وومن. جی سر اب تو بیٹر کہتے جناب ہیں ان اب کو. ہاں جی، اب جو ہے ویسٹ کے اندر جو تحریک بڑے زور پکڑی ہوئی ہے کہ جینڈر ڈفرنس جو ہے نا اس کو ختم کرو. یہ مرد عورت یہ فرق یہ سب کچھ نہیں. تو نیا لفظ کیا آ گیا اس کی جگہ، چاہے مرد ہو یا عورت؟ بیٹر کے لفظ آ گیا اس میں. جی ٹھیک. یہ ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے کام بہت تیز رفتاری کے ساتھ کہ فلا یغیرن خلق اللہ. سر یہ جینیٹک انجینئرنگ کو بھی اسی ضمن میں لے کے آ سکتے ہیں کیا؟ جینیٹک بہرحال اس کے پہلو اچھے بھی ہیں کئی اعتبار سے، لیکن ہاں اگر اس قسم کی ایفرٹ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی جو خدا نے جیسا بنایا ہے، یعنی ہمارے علماء تو بعض اوقات داڑھی، مردوں کے داڑھی مونڈنے کو بھی اسی زمرے میں لاتے ہیں کہ خدا نے جب اس کو وہ کیا ہے تو اس کو تبدیل کرنا یا اپنی شکل کو عورتوں جیسا بنانا اور یہ سب چیزیں. تو دو کام وہ کرے گا. پہلا کیا کام کیا کرے گا کہ مشرکانہ رسوم ایجاد کرنے کی ترغیب دے گا. دوسرا کام یہ کرے گا کہ چیزوں کو، زندگی کو جیسا خدا نے بنایا ہے اس سے بدل کے کسی اور شکل پہ لے جاؤ. یعنی خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہر ممکن طریقے سے کٹ آف کر دو. ٹھیک، یہ بات واضح ہوگی؟ یہ بات واضح ہوگی؟ جی سر جی سر. اچھا، اب آخر میں یہ تو شیطان کا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کیا کر رہا ہے، اور پھر یہ آخری جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. جو یہ سارے کے سارے ٹریپ میں آ گیا اور امر کو خدا کے بجائے شیطان سے لینا شروع کر دیا، وہ کون ہے؟ وہ ولایت خدا اور پیغمبر اور امام میں نہیں ہے، وہ ولایت شیطان میں. تو کتنی ولایتیں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ ولایت خدا اور ولایت شیطان. ولایت شیطان یا ولایت طاغوت، جو اسی کی ایک قسم ہے. ٹھیک. اور ان دونوں ولایتوں میں سے کیا انسان دونوں کے اندر بیک وقت ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن ہے. نہیں. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ ناممکن ہے. کیا ولایت شیطان میں انسان بڑی آسانی سے داخل ہوتا ہے یا بڑی سٹیجز سے گزرنے کے بعد داخل ہوتا ہے؟ نہیں، آسانی سے چلے جاتا ہے میرا خیال. نہیں بڑی آپ کو یہ تمام سٹیجز، کتنی سٹیجز؟ ہاں بالکل. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے سال ہا سال لگیں اس میں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے کیا انسان ولایت خدا اور امام میں بھی آسانی سے چلا جاتا ہے؟ نہیں. اس کے بھی محنت ہے، اس کے بھی مراحل ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو سٹیجز طے کرنی پڑتی ہیں. ولایت شیطان میں داخل ہونے کے لیے بھی سٹیجز طے کرنی پڑتی ہیں. اب یہ ولایت خدا ہو یا ولایت شیطان، اس کے زیر اثر آنا، اور یعنی اب جس ولایت کے آپ زیر اثر ہوں گے، آپ امر کہاں سے وصول کر رہے ہوں گے؟ اس ولایت سے وصول کر رہے ہوں گے. ٹھیک. اگر جو بندہ، جو مومن ولایت خدا کے ماتحت ہے، وہ اپنے امر کو لے گا ولایت خدا سے. جو نعوذ باللہ ولایت شیطان میں چلا گیا ہے، وہ اپنے امر کو لے گا ولایت شیطان سے. اس کا امر شیطانی ہے، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہراً عبادت گزار ہو. یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سر ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس کی سب سے بڑی مثال خود کربلا. یہ جو عمر سعد اور شمر اور یہ پورا لشکر تھا، یہ کس کی ولایت میں آپریٹ کر رہا تھا؟ اپنا امر کہاں سے لے رہا تھا؟ شیطان سے.
शैतान से ले रहा था, उसके साथ साथ ये इबादत गुजार और तिलावत कुरान वाले लोग थे या नहीं थे? बिल्कुल थे सर। ठीक, तो सब समझ में आता जा रहा है आपको, बल्कि आता होगा, यानी सॉरी, मैं कोई आपकी अक्लों या मारिफत की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं अपने जोर बयान में ये बात कह रहा हूँ। क्लियर है ये बातें सब? जी सर बिल्कुल क्लियर। और इसी तरीके से कि जो इंसान विलायत खुदा में है वो अपने अम्र को कहाँ से लेता है? खुदा से वसूल करता है। उसके पास क्या नहीं होता? वो मुशरिकाना रसूम और तौर तरीकों को हरगिज हरगिज कबूल नहीं करता। वो खुदा की बनाई हुई खिलकत में तब्दीली और तगय्युर नहीं करता, सुन्नत इलाही का पाबंद होता है और राह तुरुक़ इलाही पर गामजन होता है। और उसका पता हमको चलता है कुरान और मासूम से। उसमें अपनी इख्तिरात नहीं करता, अपनी तरफ से चीजों को नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो ये फिर शैतान के घुसने का रास्ता खुल जाएगा। ठीक, और ये जो दोनों विलायतें हैं, अब आखिरी सवाल, नुक्ता सवाल, क्या इन दोनों विलायतों में पहुंचने के लिए ईदर ऑफ द टू इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? ये हमारा कंट्रीब्यूशन है या अल्लाह और शैतान को एट्रीब्यूट करेंगे आप? नहीं सर खुद हमारा अपना खुद contribution मेहनत करनी पड़ेगी सर, अपनी खुद मेहनत करनी अपनी। पड़ेगी सर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अली किसी के इमाम हैं नहीं, इमाम अली को इमाम बनाना पड़ता है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। Right? और हर Right? शख्स को बनाना पड़ेगा, जो बनाएगा वो होगा, इंडिविजुअल का काम है। ये वो नहीं है कि आप कहें कि मैं शिया घराने में पैदा हो गया हूं तो अली और हसन और हुसैन मेरे इमाम हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस वक्त आपके इमाम हैं जब आप अपने आप को उनकी इमामत और विलायत तक ले जाएंगे, और उस विलायत की अम्ब्रेला जो हकीकतन विलायत इलाही है उसके मातहत आएंगे मारिफत और तज़किये और तहजीब नफ्स और जो भी इबादत और खुल्क हसना का निज़ाम है वो सब करके तो वो आपके इमाम बनेंगे। ठीक है, ये सब बातें वाज़ेह हो गई। ये जी सर। है हयात आदम, ये है हयात आदम, यानी हम लोग जिस जिंदगी में डाले गए हैं, जिस जिंदगी में रखे गए हैं, कुरान करीम ने इन तमाम आयतों को मिलाकर हमारी इस हयात का ये खुलासा हमारे सामने रख दिया है। दिस इज योर लाइफ, नाउ टेक योर वे, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। अब जो चाहे वो अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते को इत्तिखाज़ कर ले, इख्तियार कर ले। नाउ इट्स अप टू यू। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने सारे रास्तों की हिदायत दे दी। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, अब तुम शुक्रगुजार हो जाओ ना शुक्र हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। बात वाज़ेह हो गई? जी सर। अच्छा, अब आपने जैसे कहा था ये नुक्ता तशना न रह जाए, वरना इसकी तफसील थोड़ी अगली दफा आएगी। मुखलसीन, मुखलसीन का मायना क्या होगा, यानी लुग़वी मायना? सर खालिस शुदा। जिसको खालिस कर लिया गया हो। जी सर बिल्कुल। ठीक, अच्छा, और अगर आप मुखलिस कहेंगे तो क्या होगा? खालिस करना। वो तो खालिस करने वाले हो जाएंगे। जो, यानी जो अपने आप को मिसाल के तौर पर जी 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 खालिस कर ले। जी जी। मुखलस जिसको खालिस कर लिया गया हो। अगर ये वर्ड विद रेफरेंस टू अल्लाह इस्तेमाल होगा तो मुखलिस किसको कहेंगे? जो अल्लाह के रास्ते में अपने को खालिस करने की मेहनत कर रहा है, वो जी सर मुखलिस है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मुखलस उसको कहेंगे कि जिसको खुदा ने अपने लिए खालिस कर लिया हो। जी बिल्कुल। ठीक,
جی تو بالکل ان دونوں کے درجات میں فرق ہے، جی سر، بالکل ہے سر. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے نا. تو شیطان خالی کس کو ایکسیپشن دے رہا ہے؟ جس کو اللہ نے خالص کیا. باقی کسی کو نہیں. جو مخلص ہے اس کو بھی ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مخلص کے لیے بھی رعایت نہیں ہے. مومن متقی تو بہت اور نیچے ہیں، مخلصین. لیکن اب اس کے جواب میں خدا کا جواب اور باقی چیزیں انشاءاللہ پھر اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے، یہ بھی مزیدار ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے عبادت کا، تیرے بندے، اور تیرے بندے کا مطلب تیرے بندے، یعنی جو واقعاً تیرے بندے ہیں، زبانی نہیں. ویسے تو سب خدا کے بندے ہیں، لیکن عبادت کا جو حقیقتاً تیرے بندے ہیں، ان میں سے اور کون ہیں؟ مخلص ہیں، جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ان کے سوا کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا کہ یہ دعوت نامہ بھیجوں گا زینت ارضی کا، اور اس کے بعد اغوا کروں گا. اور اغوا کا جو پروسیجر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا سورہ نساء کی آیت میں. ٹھیک. جی سر. اور اغوا کرنے کے بعد کیا کروں گا وہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ طاغوتی نظام کیا ہوتا ہے. طاغوتی نظام وہ ہوتا ہے جو خدا کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرتا رہتا ہے اور مشرکانہ رسوم و رواج کو ایجاد کر کے اور نشر کرتا رہتا ہے. یہ ہے وہ شیطانی اور طاغوتی سسٹم. ٹھیک. سر وہ جو مشرکانہ رسم و رواج ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. اس پہ تو بہت خطرناک ہے. میں بہت بول نہیں خطرناک سکتا. میں ظاہر ہے کہ باتیں بہت ڈینجرس ہو سکتی ہیں، بٹ اٹ از آن ویری ویری، مطلب بہت ڈیمیجنگ بھی ہے. وہ خالی ڈینجرس نہیں ہے، ڈیمیجنگ بھی ہے. اور سر اسی طرح جو چیزیں ہمیں دنیا میں اٹریکٹ کرتی ہیں پھر ہمیں اس پہ بھی ذرا اس سے بھی ہوشیار بہت رہنا چاہیے. حساب رکھنا پڑے گا آپ کو. جی بالکل. اور سب سے بڑا حساب یہ رکھنا پڑے گا کہ آپ کی خواہشات اور تمنائیں تو نہیں جڑی ہوئی اس سے. جی سر، کیونکہ سر وہ بیسیکلی وہی، جب تمنائیں جو ہیں وہ اپنا یعنی کہ زور پکڑ جاتی ہیں تبھی انسان الٹے سیدھے کام کرتا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تمام نا، اس کو آپ لوگ لکھ لیں، حفظ کر لیں، حفظ کر لیں. یہ پورا شیطان کا منشور ہے، بہت زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے. یہ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا امام خمینی کا، جب مصطفیٰ خمینی کا انتقال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی یا انتقال کہہ لیں جو بھی. سنا ہے وہ واقعہ؟ جی نہیں سر، سر، کچھ میں ہے نہیں سر. جب آیت اللہ مشکینی ان کے پاس گئے تھے اس کی بات کریں آپ؟ وہ بھی ہے، اور اس میں بہرحال مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بیان کر دوں کہ یعنی اس میں جب وہ تھا اور ان کا مطلب وہ اپنے درس میں تھے اور وہ سب وہاں پہ، تو لوگ یہ سب احمد خمینی اور جو ان کے کچھ سیکریٹری تھے، مجھے اب نام نہیں یاد، کہ انہوں نے پوچھا کہ مصطفیٰ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہے. تو یہ لوگ پہ رونے لگے، اور تو کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ زمین پہ رکھا اور تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، اور اس کے بعد وہ نارمل ہو گئے. تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا جو بڑا مجھے بہت پسند آتا ہے. وہ جملہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ مٹی سے نکلی ہوئی محبت مٹی کو واپس کر رہا ہے. اپنا دل جو ہے نا اس مٹی سے آنے والی محبت سے خالی کر رہا ہے. تو انسان اگر اس مقام تک پہنچ جائے نا، یہ تہذیب نفس ہے، تب انسان ولایت خدا کی مراحل اور راہوں کو طے کرنے کا قابل ہوتا ہے. ٹھیک. یہ نہیں کہ مٹی سے اٹھنے والی چیزیں ہمارے ہدف بن جائیں، وہی ہمیں دوڑاتی پھریں، نچاتی پھریں، ہماری زندگی کی ویلیوز کا تعین کریں، پھر تو وہ بیڑا غرق ہے.
پھر تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس بات کی امید کر لیں کہ ولایت خدا نصیب ہوگی یا ولایت معصوم نصیب ہوگی، پھر سوال ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے اس قسم کے افراد جو یقیناً بہت کم ہیں، بہت کم ہیں ایسے لوگ۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی سنا دوں، ابھی میں نے دو مجالس پڑھی تھیں، اس میں میں نے بیان کیا تھا۔ آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہے بایزید بستامی کا؟ جی سر، ترک کا جو تھا، جی جی جی، جو وہ کون تھے یہ کوئی ولی اللہ ٹائپ یعنی صوفیہ میں یہ بہت بڑا صوفیہ، نام ہے، جی جی، صوفیہ میں بہت بڑا، لیکن ہم لوگوں کو تقریباً ایک بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ لیکن ہم یہ لوگ جب صوفی، جی یہ اہل سنت میں سے شاید، نہیں، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، کیونکہ ہم لوگ علم سے ہم نے اپنا رابطہ نہیں رکھا نا، تو زیادہ تر چیزیں ہماری سنی سنائی باتوں تک رہ گئی ہیں۔ کہ اگر ہمارے سامنے مثال کے طور پر صوفی کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے یہ پتہ نہیں کون فضول لوگ ہیں، کیا ہیں، منحرف ہیں دین سے، یہ وہ سب ہے۔ لیکن ابتدا میں اسلام کے شروع کے 200-300 سالوں میں صوفی کون لوگ تھے کہ جنہوں نے، یعنی ایسے افراد کہ جنہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا تھا کہ قرآن اور اسپیشلی اہل بیت علیہ السلام، ان کے اندر ایسے علوم، ایسے معارف موجود ہیں جو بیونڈ دا آبویس یا ظاہری احکامات وغیرہ سے بہت آگے کی باتیں، یعنی حقائق باطنی، ملکوتی، جبروتی۔ صوفی وہ لوگ تھے کہ جو پھر ان چیزوں کو، یعنی ان حقیقتوں کو محسوس کرتے ہوئے، یا یوں میں کہہ لوں کہ رسالت و نبوت کی حقیقی خوشبو کو سونگھتے ہوئے معصوم سے قریب ہوئے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی سلسلہ صوفیہ ہیں سب کس سے جا کے ملتے ہیں؟ مولا جی علی سے سر۔ مولانا سے ملتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کون سا سلسلہ تھا جو پھر 300-400 سال کے بعد کرپٹ ہونا شروع ہوا، اور پھر ادھر ادھر کے فضول لوگ گھسے اور اس میں پتہ نہیں یہ وہ، لیکن یہ شروع کے 200-300 سال تک پیور تھا کہ، اور یعنی ایک اور بات بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں، امام علی علیہ السلام سے کس رشتے سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں زیادہ تر صوفی سلسلے؟ وہ کون سی پرسنالٹی ہے؟ امام حسن۔ کمیل ابن زیاد، ٹھیک۔ تو بہرحال اسی طریقے سے کچھ اصحاب جو اصحاب سر تھے، آپ نے سنا ہوگا محسم، کمیل، یہ وہ لوگ نارمل صحابی نہیں تھے، یہ امام علی کے، یہ وہ تھے جو آپ سے اسرار قرآن اور امامت سیکھ رہے تھے۔ ایسے ہی چوتھے امام کے ایک صحابی، ان کا نام آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ جی، اب یہ ساری معلومات بھی تو مجالس میں ڈسکس ہونی چاہیے نا۔ اچھا چلیں، امام سجاد علیہ السلام نے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کو ایک بڑی زبردست معرکۃ العرا دعا تعلیم فرمائی، جو صحیفے میں نہیں ہے لیکن ان صحابی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ دعا صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، حمزہ صومالی شاید، ابو حمزہ صومالی، ٹھیک۔ حسن، یہ بھی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ثابت بن دینار۔ اور یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے انتہائی قریب رہتے تھے، ان کی زندگیوں میں ان کے ساتھ تھے۔ تو ایسے ہی جو یہ صوفیوں والا سلسلہ تھا نا، جیسے بایزید جو تھے، یہ بستام جو ایران کا ایک شہر ہے جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے، یہ وہاں سے آئے مدینے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کر آپ کے گھر میں نوکری کر لی سقہ کی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ دور دراز کے، جیسے امام رضا کے پاس تھے وہ معروف کرخی،
امام کاظم علیہ السلام کے پاس آئے تھے شفیق بلخی، آئی تھنک 9 امام کے پاس بھی تھے، علی بن مہر زیار، اس قسم کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں بہت بہت ہائی کوالٹی کے لوگ. تو یہ آ کر انہوں نے امام علیہ السلام کے گھر نوکری کر لی سقائی کی، پانی پلانے کی. یعنی پانی پلانا تو غلط میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس زمانے میں آپ کا واٹر کا سسٹم تو نہیں تھا آج کی طریقے سے، پانی لایا جاتا تھا، بھرا جاتا تھا، گھر میں مختلف جگہوں برتنوں ادھر ادھر رکھا جاتا تھا، وہ سارا کام ڈیلی بیسس پر پانی بھرا جاتا تھا گھروں میں. سقائی کی نوکری کر لی انہوں نے، 6 سال تک یہ وہی کام کرتے رہے. ایک دن امام صادق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ سے کوئی چیز اٹھا دو، لا دو. تو یہ ان سے پوچھنے لگے امام علیہ السلام سے کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، کدھر ہے وہ؟ انہیں فلاں، جیسے ہم نے کہا نا فلاں کمرے یا شیلف سے بک اٹھا دو، تو آپ پوچھیں گے وہ شیلف کدھر ہے. تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم 6 سال سے ہمارے گھر میں ہو، کام کر رہے ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 6 سال سے آپ کے پاس ہوں، اور 6 سال سے میں نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا گھر کے بارے میں. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. یہ جو راہ ہے نا، یہ جو رستے ہیں، یہ جو راہیں ہیں کہ جب ہم، یعنی یہ ولایت ہے، یہ ولایت معصوم ہے. ایسے لوگوں کو حقیقتاً نصیب ہوتی ہے ولا. اور پھر اس کے بعد جو ان کے واقعے میں ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے بس ان پر وہ نگاہ امامت فرمائی، جو عطا کرنا تھا ان کو عطا کیا، اور ان سے کہا کہ اب جاؤ، واپس جاؤ. یعنی کیوں واپس جاؤ؟ اس لیے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم ہماری طرف سے تربیت نفوس کر سکو، اب تم اس لائق ہو گئے. صحیح. یہ ولایت ہے. یعنی جو لوگ حقیقتاً اس ولایت کو پاتے ہیں نا، وہ اس معیار کے افراد ہوتے ہیں، اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم تو زیادہ تر زبانی جمع خرچی کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سے نہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. جی کوئی بات واضح ہو رہی ہے؟ جی بات تو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو رہی ہے. اور یہ مقامات ولایت، یعنی کہ میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ مقامات ولایت لغت اور گرامر یا قیل و قال اور درس و بحث سے حل نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو جذب کرنا پڑتا ہے قرآن اور معصوم کو، ایبزارب کرنا پڑتا ہے. اور ایبزارب کرنے کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ تزکیہ نفس. جب تک آپ وہ طہارت پیدا نہیں کریں گے اپنے نفس میں، یہ جاذبہ ممکن نہیں. تو یہ اصول بالکل یاد رکھیے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے ہم کو بتا دی گئی ہیں، سمجھا دی گئی ہیں، راہ روشن کر دی گئی ہے. اب آگے ہمارا کام، کیونکہ یہ بات تو ہم نے قبول کر لی نا کہ ولایت چاہے یہ ہو یا وہ ہو، پہنچنا خود پڑے گا. یہ بات تو طے ہو گئی نا. سفر تو خود ہی کرنا ہے. ولایت کے زیر اثر خود سفر طے کرنا. یہ ولایت بنی بنائی کسی کے پاس نہیں. پیدا ہوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں اس ولایت میں موجود ہوں. اس ولایت کی راہ کو طے کرنا پڑے گا. ٹھیک، چلیں فی امان اللہ. خدا آپ کی تمام عبادتوں کو قبول کرے انشاءاللہ. اگلی دفعہ وہ فرشتوں والا نظام بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. جی جی ٹھیک ٹھیک ہے نا. صحیح. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.